تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہونے والے ہیں۔ آمین۔ تو اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کو انشاءاللہ اگلے درس قرآن پہ بیان کریں گے۔ آج ایک خاص رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان اللہ۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں سبحان اللہ۔ تاکہ دکھائیں ہم ان کو اپنی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ معراج کو عام طور پر پورے سفر کو معراج کا نام دیا جاتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک اس سفر کے 3 حصے ہیں۔ اس پورے سفر کو معراج نہیں کہا جاتا، اس کے 3 حصے کرتے ہیں محققین۔ پہلا حصہ ہے اسراء، دوسرا ہے معراج، اور تیسرا ہے اعراج۔ سبحان اللہ۔ اسراء سیر کرنا، اس کی جو ہے نا وہ دلیل قرآن پاک کی نص قطعی سے ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ جس نے سیر، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہ جو اسراء ہے یہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے؟ الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، سبحان اللہ۔ یہ ہے اسراء۔ اس کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے دوسرا سفر ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ سفر ہے جو ایسی احادیث جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں یہ ان کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا بندہ نظریہ اہل سنت کے مخالف ہے۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر ہے کہاں تک؟ قاب قوسین او ادنا۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے اس سے بھی اوپر۔ اب اس سے اوپر کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سفر کو جو سدرۃ المنتہا سے آگے مکان و لا مکان تک ہے اس کو کہتے ہیں اعراج۔ یہ اخبار احاد کے ذریعے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اخبار احاد کی 3 قسمیں حدیث شریف میں آتی ہیں، اب وقت نہیں ہے ان پہ بحث کی جائے۔ اخبار احاد کے ذریعے یہ اعراج کا سفر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا بندہ قسمت سے محروم ہوتا ہے۔ سبحان۔ اب یہ 3 سفر ہو گئے جس کو ہم معراج بولتے ہیں۔ حقیقت اس کی کیا ہے؟ پہلا سفر ہے اسراء، دوسرا ہے معراج، اور تیسرا ہے اعراج۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب چونکہ معراج شریف ہوا ہے مکہ شریف میں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے ستایا، اور اتنا ستایا کہ جہاں تک کہ طائف کے لوگوں نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا کہ حضور کے نالین پاک خون سے بھر گئے۔
اور اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے کہ روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تو انہوں نے حضور کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ اگر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیوار کے سائے کے نیچے کھڑا ہونے کے لیے رکتے کہ اس کے سائے میں تھوڑا سا آرام کر لوں، تو وہ اوباش لڑکے جو تھے حضور کو دھکا دے کر سائے سے آگے کر دیتے۔ اتنا ان لوگوں نے ستایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب یہ دنیا کے لوگوں نے حضور کو اتنا ستایا، محدثین نے لکھا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک بات آئی، کاش کوئی ایسا میرا بھی دوست ہوتا جو میرے دکھوں کا مداوع کرتا، جو میرے ساتھ محبت کی باتیں کرتا، جس کے پاس میں جاتا تو میرے دکھ دور ہو جاتے، میں اپنے غموں کو بھول جاتا، راحت اور تسکین مل جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ تو غم نہ کر، ہم تجھے آرام دینے کے لیے اپنے عرش پہ بلا لیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اعراج کے سفر مبارک کے لیے نکلتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کے قریب سے گزارا جاتا ہے۔ حضور براق کے اوپر جلوہ فروز ہے، اور براق کے اوپر حضور جلوہ فروز ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے۔ اب اگر یہ ذہن میں سوال آئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہی راستہ کیوں اختیار کیا جس راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے، سبحان اللہ، تو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ نے وہ راستہ اختیار کروایا تھا، حضور نے کیسے کیا تھا؟ تو ہم نے کہا بات اور دلچسپ بن گئی، اگر اللہ نے کروایا تھا تو پھر مطلب تو یہ ہو گیا اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو میرے نبی کی قبر سے ہوتا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پتا چلا کسی کی قبر پہ جانا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خاص بن گئی کہ حضور معراج کی رات جب عرش پہ جا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے قریب سے گزرتے ہیں۔ اب ہوا کیا، حضور براق کے اوپر جلوہ فروز ہے، اور براق کی رفتار کتنی ہے، حد نگاہ تک، جس جگہ تک براق کی نظر جاتی ہے نا اس جگہ تک اس کا ایک قدم اٹھتا ہے، سبحان اللہ، ایک قدم اٹھتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ براق سفر کر رہا ہے، پھر رات کا اندھیرا ہے، جلوہ فروز حضور براق کے اوپر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، سبحان اللہ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اب یہاں پہ تھوڑی سی بحث کر لیں کہ یصلی اس کا معنی ہے صلاۃ، صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، اور صلاۃ کا ایک معنی ہے نماز بھی ہے، لیکن صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے۔ سبحان اللہ، اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس رات پتا تھا کہ آج کی رات ہم نے نماز پڑھنی ہے مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے، تو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ آج حضور مہمان بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو کیا ہم اس کی آمد پہ کھڑے ہو کے نفلی نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ فرض تو تھی نہیں نا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں چلے گئے ہیں، فرض نماز زندگی میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نفل پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو نفل پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا اگر مہمان گھر میں آئے تو کیا اس کی آمد پہ نفل پڑھے جاتے ہیں؟ بلکہ مہمان کی آمد پہ تو حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو مہمان کی آمد پہ وہ توڑ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ سبحان اللہ، مہمان کی آمد پہ تو نفلی روزہ توڑنے کا حکم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ آج امام الانبیاء کی سواری آ رہی ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہے ہیں؟ نالا محدثین نے ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نفل نہیں تھے پڑھ رہے، بلکہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی پتا تھا کہ آج حضور آ رہے ہیں تو میں اپنی قبر میں کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کرتے ہوئے یا نبی سلام علیکم درود و سلام۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر حضور کے استقبال کے لیے درود و سلام پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، اور پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اب براق مسجد اقصیٰ پہنچتا ہے، راستے میں حضور نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، لیکن جب میرے حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آگے پھر استقبال کے لیے کھڑے، سبحان اللہ، پھر آگے کھڑے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرواز اتنی تیز ہوگی کہ وہ حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو محدثین نے جواب لکھا کہ حضور اپنی پرواز سے نہیں سفر کر رہے تھے، حضور تو براق کے اوپر جلوہ افروز تھے، حضور اپنی پرواز کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے میرے مصطفیٰ سفر نہیں تھے فرما رہے، بلکہ براق سفر کر رہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے آج زور مارا نبوت کی طاقت سے، آج موسیٰ علیہ السلام نے پرواز کی نبوت کی طاقت سے، تاکہ آج زور مارے اور حضور کے استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ میں پہلے جا کے کھڑے۔ اب وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، استقبال ہوا حضور کا۔ اب استقبال کیسا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء صفے بن کر کھڑے ہیں حضور کے استقبال کے لیے۔ سبحان اب قرآن کی ایک آیت آتی ہے نا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان نبیوں سے وعدہ دیا خدا نے کہ جب میرا رسول تمہارے پاس آئے تو اس کی تصدیق کرنا۔ اب سوال یہ میں اٹھتا ہے کہ انبیاء تو اپنی قبروں میں چلے گئے تو حضور تو دنیا میں بعد میں تشریف لائے، اب حضور ان کے پاس کیسے تشریف لائے؟ یہ سوال کا جواب ہمیں معراج شریف کے سفر سے مل جاتا ہے کہ جب حضور ان کے پاس تشریف لائے، اب ان انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ آپ بات یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز تو نہیں تھی، وہ نماز نہیں تھی، وہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ نماز نہیں تھی، وہ تو اور تھی۔ اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انبیاء تو دنیا سے چلے گئے، تو دو دنیا سے چلا جائے وہ تو مردہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ جب دنیا سے جائے وہ مردہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ مردہ جب اس کے پاس نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس کو آگے رکھا جاتا ہے، پیچھے نہیں رکھا جاتا۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ظاہری زندگی میں تشریف لے کر گئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اگر وہ مردے ہوتے تو حضور کے آگے ہوتے کہ حضور کو نماز جنازہ پڑھاتے، لیکن نہیں، ان انبیاء کا حضور کے پیچھے کھڑے ہونا اس بات پر دلیل تھی کہ آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے ہم اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو جس کے صدقے یہ مقام ملا ہے اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور حضور کے پیچھے انبیاء کا نماز پڑھنا اس بات پر دلالت کر جاتا ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بے شک۔ اور پھر جب دوسرے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ اور حضور کا مقام تو بطریق اولا اس سے زیادہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے، بلکہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں جس طرح اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے، قبر انور میں بھی آج بھی اسی طرح حضور دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے ہر ایک امتی کو حضور اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں، حیات مبارکہ میں اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے اسراء، یہ مکمل ہوا کہاں تک؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ سے جو آگے کا سفر ہے اس کو ہم نے جس طرح پہلے بیان کیا وہ ہے معراج۔ وہ کیا ہے؟ معراج۔ وہ ان احادیث سے ثابت ہے جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں، حد تواتر کو پہنچتی ہیں۔ تو
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے سفر شروع فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین جب پہلے آسمان کے قریب پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے قریب جا کے پہلے آسمان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، سوال اٹھتا ہے کہ جبریل امین تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جب حضور کو ساتھ لے کے معراج پہ جا رہے تھے، کسی ایک موقع پہ بھی جبریل نے جا کر پہلے آسمان کا یا دوسرے کا کسی بھی آسمان کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ آج دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت کیا ہو گئی، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کریم نے جبریل کو فرمایا تھا کہ جا کے میرے محبوب کو کہو کہ محبوبہ آپ کا رب آج آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اس بات پہ مشتاق ہے کہ میں اپنے حبیب سے ملاقات کروں۔ تو صوفیاء نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب جبریل نے آسمان پہ دستک دی تو پوچھا گیا ما آقا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ میرے ساتھ، جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ پوچھنے کی وجہ یہ تھی، آج تک جبریل کئی ہزار مرتبہ آسمانوں سے نیچے آئے اور آسمانوں سے اوپر گئے، لیکن پورے سفر میں جبریل نے ایک مرتبہ بھی کسی دروازے پہ دستک نہیں دی۔ آج دروازے پہ دستک دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس شاہ کہتے ہیں آج آرڈر سخت تھا کہ فرشتوں آج جبریل سے پوچھنا، اگر میرے نبی کو ساتھ لائے ہیں تو جبریل کو اوپر آئے، اگر حضور کو ساتھ نہیں لائے تو آج جبریل کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جبریل بھی اوپر نہیں آ سکتا، تو اس لیے پوچھا گیا کہ ماں کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر یوں ہوا المختصر سدرۃ المنتہا پہ حضور پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہ اب جبریل کی حد آ جاتی ہے اور جبریل امین وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اللہ، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنے تنہا مکان لا مکان کا سفر شروع کیا۔ اس کو کہتا ہے اعراج۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا تک معراج مکمل ہو چکی، اس سے آگے ہے اعراج۔ کوئی حد ہے ان کی عروج کی؟ بلغ العلا بکمال۔ سبحان اللہ۔ حضور کے عروج کی حد کو کوئی نہیں جانتا، اتنا کر جانتے ہیں جتنا حضور نے آ کے بتا دیا، اور حضور کے عروج کی حد کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے قریب جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور جب آگے جانے لگے تو رب نے فرمایا اذن منی اذن منی اذن منی، اور ابو بکر صدیق کے آواز میں رب نے فرمایا، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کے لہجے میں رب نے کلام کیا کہ میرے محبوب قریب آ، میرے محبوب قریب آ، میرے محبوب قریب آ۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادھر سے حضور کے قدم آہستہ اٹھتے تھے، ادھر رب کی جو ذات ہے وہ زیادہ قریب آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی بات عرض کر لیتا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے، اور جب سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضور نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بچایا ہے؟ عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب محدثین نے یہاں پہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے وہی بھیجی اور فرمایا کہ اے جبریل جا کے میرے محبوب کو کہو کہ محبوب ابو بکر صدیق سے پوچھو کیا اللہ ہی کافی ہے، کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ تم نے کہا کہ اب قیدو لہم اللہ ورسولہ، کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، تو میں اللہ ہی کافی تھا، رسول کو ساتھ کیوں ملایا؟ محدثین نے یہاں پہ بڑا جملہ لکھا ہے، محدثین کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو جب یہ کہا گیا تو محدثین کہتے ہیں اگر یہ تو تھا گھر والوں کے لیے پوچھا تھا کہ گھر والوں کے لیے کیا بچا کے آئے ہو،
اگر حضور ابو بکر کو پوچھتے نا اپنے ہی لیے کیا بچایا تو پھر جواب کوئی اور ہونا تھا، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکا. یہ صوفیاء نے بیان کیا، کہتا پھر جواب کوئی اور ہونا تھا. یہ تو حضور نے فرمایا نا گھر والوں کے لیے کہ چھوڑ کے آئے، تو وہاں پہ اس موقع پہ کیا ہوتا ہے، حضور اتنے راضی ہوئے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر او دونوں منی، میرے قریب آ، میں میرے قریب آ. یہ مثال سمجھانے لگا ہوں کہ جب کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے نا، وہ کیا ہے، جھجکتے، شرماتے، سر کو جھکاتے، ادب کا لحاظ رکھتے، پوری پرواز کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ وہ شرماتے لجاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. ابوبکر صدیق کو جب حضور نے فرمایا ادنو منی کہ میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، روایت میں آتا ہے کہ تھوڑا سا کھسکے ابو بکر، کھسکنا سمجھ دو نا، یعنی آگے نہیں بڑھے بلکہ تھوڑا سا کھسکے تاکہ حضور کے حکم پر عمل بھی ہو جائے. سبحان اللہ. تھوڑا سا کھسکے نے فرمایا نہیں اور قریب آؤ. پھر یہاں کی کئی مرتبہ ایسا ہوا، روایت میں تھا یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کے جو ہے نا گھٹنے حضور کے پیٹ مبارک کے ساتھ لگے. سبحان اللہ. جب لگے نا پیٹ مبارک کے ساتھ گھٹنے، صحابہ نے آشش کر اٹھے، صحابہ رشک کیا صحابہ نے اور نعرے بلند ہو گئے، یا رسول اللہ ابو بکر کا یہ مقام کہ اپنے اتنا قریب کر لیا، کیا یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ ابو بکر نے سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا؟ یا رسول اللہ کیا ہم بھی اپنے گھروں کا سارا مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو کیا یہ مقام ہمیں بھی مل جائے گا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ بات معلوم کی نہیں ہے، یہ اس کے فضل کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے. اور پھر اس موقع پہ روایت میں آتا ہے اللہ کریم نے وحی بھیجی، فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کو کہو کہ ابو بکر کو میرا سلام کہو، اور ساتھ ابو بکر کو کہو کہ تیرا رب پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صف میں نبیوں کے بعد کائنات میں صرف ایک بندہ ہے ابو بکر صدیق، جس کو رب نے وحی کے ذریعے پوچھا تھا کہ ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جوش محبت میں آ کر 3 مرتبہ کہا تھا ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں. بات ہے ادنو منی کی، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. اور یہ قریب ہوئے ابو بکر صدیق. نقشہ مثال انسان کا نقشہ بیچ کے سمجھ آ گئی ہوگی. اب اللہ میرے نبی کو فرما رہا ہے ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی. حضور فرماتے ہیں پہلا قدم جو میرا اٹھا، راستے میں پرواز دیکھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضور کے جانے سے پہلے وہ مسجد اقصی میں پہنچے. اب حضور کے ایک قدم کی پرواز کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ مکہ شریف سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جتنا سفر حضور نے طے کیا تھا وہ سارا اتنا برابر سفر میرے نبی نے ایک قدم میں طے کر لیا. سبحان اللہ. یہ سمجھتے ہو نا، پہلے آسمان سے، زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال بندہ چلتا رہے، سفر کرتا رہے. 5 صدیوں میں جتنا سفر بندہ کر لینا اتنا سفر ہے زمین اور آسمان کے درمیان، پہلے آسمان کے درمیان، جو ہر آسمان کے درمیان میں اتنا ہے. اور پھر مسجد حرام سے لے کر یعنی مکہ شریف سے لے کر مسجد اقصی تک کتنا سفر ہے؟ وہ حرم پاک، وہ مکہ شریف، یہ عراق، فلسطین، کتنا سفر ہے. پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، پہلا مکان، دوسرا، تیسرا، چوتھا آسمان، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر جا کے سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے محبوب کا اعراج شروع ہوتا ہے. لیکن اتنا سفر حضور نے ایک قدم میں طے کر لیا. سبحان اللہ. پھر ہوتا کیا، وقت ہو چکا، بات کو سمیٹوں کہ حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے جوڑے اتار دوں، میں اپنے جوڑے اتار دوں. حضور فرماتے ہیں نہیں، جب میں نے جوڑے اتارنے کا ارادہ کیا تو آواز آتی ہے بابو جوڑے اتارنے نہیں، اپنے جوڑوں سمیت میرے عرش کی چھاتی پہ کھڑے. وقت نہیں ہے اتنا اس پہ آگے بات کی جائے. اور سب سے بڑا مقصود جو ہے نا وہ معراج شریف کا وہ یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. سب سے بڑا سفر کا جو مقصود ہے، مقصد سب سے بڑا وہی ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، اور ایسی کہ جو وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ یا وہ خدا جانے یا میرے مصطفیٰ کریم جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس
مقام پہ وہ کیا حالت تھی. وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معراج شریف